نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج و کل ہماری باری ہے۔ محترم حضرات، بزرگوں، ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، ہم اور آپ زندگی کے ایک مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ جب زندگی کا یہ مرحلہ ہم اور آپ سے جدا ہوگا تو پھر ہم زندگی کے دوسرے مرحلے میں داخل ہوں گے، اور اس کے بعد ایک تیسرا مرحلہ آنے والا ہے، جس مرحلے میں ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے حساب و کتاب دینا ہوگا۔ یعنی ہماری زندگی 3 حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک حصے کا نام دنیاوی زندگی ہے، ایک حصے کا نام برزخی زندگی ہے، اور ایک حصے کا نام اخروی زندگی ہے۔ ہم اور آپ دنیا میں جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہ سہ رہے ہیں اور اپنی خواہشات پر عمل کر رہے ہیں، لیکن جب اس دنیا سے ناتا اور رشتہ ٹوٹے گا اور ہم برزخی زندگی میں داخل ہوں گے، وہاں کی زندگی ہمارا ساتھ صرف ہمارا عمل ہوگا، وہاں کی زندگی میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے موت کو ایسی اٹل حقیقت بنایا ہے
کہ اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا. چاہے دنیا میں رہ کر کے اپنے آپ کو کتنا بڑا بادشاہ اور اپنے آپ کو خدا کہنے والا ہو یا ایک معمولی سا انسان ہو، ہر شخص کو موت آنی ہے. اور قرآن کریم کا یہی ارشاد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. کیا پیارا ارشاد ہے، کیا پیارا فرمان ہے اللہ رب العالمین کا. اگر ہم اور آپ صرف اور صرف اسی آیت کریمہ پر گہری نظر ڈال لیں اور اپنے دل سے سوچ لیں تو پھر دنیا کی زندگی ہمیں بیکار لگے گی، دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی. لیکن ہم اور آپ قرآن کے ارشادات کو سنتے ہیں، نبوی کلام کو سنتے ہیں، اس کے باوجود ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا. آئیے اس آیت کریمہ کا ذرا ترجمہ کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آئے گی. دنیا میں جتنے بھی ذی روح ہیں سب کو مرنا ہے، سب کو فنا کے گھاٹ اترنے ہیں. آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر آج تک جو بھی پیدا ہوا ہے وہ گیا ہے اور جائے گا. قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. ہم نے کسی بھی ذی روح کو ہمیشگی والی زندگی نہیں عطا فرمائی ہے. کسی بھی جان والے کو ہمیشہ رہنا مقدر نہیں کیا ہے دنیا کے اندر. اے نبی أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اے نبی آپ بھی مرنے والے ہیں، اور جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، جو آپ کی گستاخی کرتے ہیں، جو آپ کو ایذا دیتے ہیں، اے اللہ کے نبی، اے میرے محبوب، ان کو بھی مرنا ہے. قرآن کریم کے اس ارشاد میں اللہ رب العزت والجلال نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی ہے. اے نبی آپ اس دنیا کے اندر نہیں رہیں گے، لیکن یاد رکھیں جو اس دنیا میں رہنے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو آپ کو ایذا دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، وہ بھی اس دنیا کے اندر رہنے والے نہیں ہیں، وہ بھی اس دنیا سے موت کے گھاٹ اترنے والے ہیں اور ان کا انجام برا ہونے والا ہے. ذرا غور کیجئے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آئی. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا آپ نے دنیا میں جو کھرا اور کھوٹا کیا ہے ان سب کا مکمل اور پورا پورا حساب مل جائے گا. آپ نے ایک نیکی کی ہے، آپ نے ایک بھلائی کی ہے، آپ نے ایک اچھا کام کیا ہے، آپ نے اللہ رب العالمین کی فرما برداری کی ہے. رب العزت والجلال کے فرشتے جو ہمارے دونوں کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں نوٹ کر رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی پائی پائی کا حساب دے دے گا. اور اگر ہم نے برا کیا ہے، ہم نے اندھیرے میں بھی برائی کی ہے، کالی کوٹری میں بھی برائی کی ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. کل قیامت کا دن آنے والا ہے جس دن سب کے سب سامنے ہوں گے، ہر کھرا سامنے ہوگا اور ہر کھوٹا سامنے ہوگا. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرہ برابر، ذرہ آپ جانتے ہیں ذرہ کسے کہتے ہیں؟ اس ذرے برابر بھی نیکی بھلائی کی ہے وہ بھی سامنے ہوگا، ذرہ برابر بھی برائی کی ہے وہ سامنے ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں اپنی موت کو یاد رکھو. موت کبھی بھی آ سکتی ہے، موت کا کوئی وقت مقررہ نہیں ہے. یعنی موت کا وقت مقررہ تو ہے لیکن ہمیں مقررہ وقت معلوم نہیں ہے. ہماری موت کا متعین وقت اللہ رب العزت والجلال نے اسی وقت لکھ دیا ہے جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے. ہم نے دنیا کے اندر آنکھ بھی نہیں کھولی تھی، دنیا کے اندر آئے بھی نہیں تھے. جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے اللہ رب العزت والجلال نے ہماری موت کا وقت لکھ دیا تھا کہ موت کب آئے گی، اور موت اسی وقت آئے گی جب اللہ تبارک و تعالی نے لکھ دیا ہے. ایک سیکنڈ پیچھے ہونے والی نہیں ہے. فرشتے اس وقت کا انتظار کرتے ہیں،
فرشتے اس وقت کا ویٹ کرتے ہیں کہ کس بندے کا ٹائم آ گیا، اب اس کے جسم سے اس کی روح نکال دینی ہے۔ اللہ اکبر! کتنا بھیانک منظر ہے، کتنا خطرناک منظر ہے، اور اس منظر سے ہر سب کو سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن اللہ کے بندو، ہم سب اسی منظر کو بھولے ہوئے ہیں، ہم سب اسی منظر کو بھلا دیے ہیں۔ گویا ہم اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں کہ موت آنی نہیں ہے، گویا ہم نے موت کو الوداع کہہ دیا ہے کہ اب ہمیں موت نہیں آئے گی۔ اس حدیث کو یاد کریے، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا واقعہ۔ فرشتے آئے حضرت موسیٰ کی روح قبض کرنے کے لیے، حضرت موسیٰ کی روح نکالنے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے، مسلم شریف کی روایت ہے، اس فرشتے کو ایک تھپڑ مارا جس سے اس کی آنکھ چھٹک گئی۔ اللہ رب العزت والجلال کے پاس فرشتے گئے اور شکایت کی، اللہ رب العالمین کی جانب سے اجازت مل گئی۔ کہا اللہ رب العالمین نے، جاؤ موسیٰ سے کہہ دو آپ ایک بیل پر اپنا ہاتھ رکھیں، اور آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنا رونگا آئے، جتنا بال آئے، اس بال کی مقدار کے برابر آپ کی زندگی ہوگی۔ 100 بال آیا 100 سال، 1000 بال آیا 1000 سال، 1,00,000 بار آیا 1,00,000 سال آپ کی زندگی رہے گی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے فرشتے یہ بتاؤ اتنی زندگی گزارنے کے بعد پھر کیا ہوگا، پھر کیا کرنا ہوگا؟ فرشتوں نے کہا موت، پھر موت آئے گی۔ فرشتے کے اس جواب پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جب 1,00,000 سال زندگی گزارنے کے بعد، 1000 سال زندگی گزارنے کے بعد موت ہی آنی ہے تو الآن میں ابھی تیار ہوں، میری روح قبض کر لی جائے، میری روح نکال لی جائے۔ اسی قسم کی روایت سنن طبرانی کے اندر، معجم الاوسط میں علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر ہے، جبریل امین نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے اور کہا، یا محمد، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عش ما شئتا، زندگی گزارو جتنی چاہو، یعنی تم جتنے دن دنیا کے اندر رہنا چاہتے ہو ٹھیک ہے، اجازت ہے، تم دنیا کے اندر رہو، لیکن ایک دن آپ کو مرنا ہے، ایک دن آپ کو اس دنیا سے جانا ہے۔ اور اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس سے چاہیں اس سے محبت کریں، جتنی چاہے اتنی محبت کریں، جتنا چاہے اتنا لاڈ پیار کریں۔ اے محمد الرسول اللہ، یہ لاڈ پیار بھی ایک دن جدا ہونے والا ہے، یہ لاڈ پیار بھی ایک دن جانے والا ہے۔ آپ کسی سے بھی پیار کر لیں، لیکن موت کا وقت آئے گا، آپ کو جانا ہے، موت کا وقت آئے گا، اپنے محبوبوں کو، اپنے قریبی کو جدا کرنا ہوگا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ سوچئے اور غور کیجئے، کتنا عجیب منظر ہے۔ آپ نے، ہم نے، سب نے دنیا کے لیے تو بہت کیا، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے تو بہت کیا، فیوچر میں ہمارے بچے اچھے سے زندگی گزارے ہم نے کیا، لیکن فیوچر میں ہمارا کیا ہوگا، مستقبل میں ہمارا کیا ہوگا؟ ہم نے اپنی مستقبل کے لیے کچھ تیاری کی ہے، اپنے آنے والے وقت کے لیے کچھ تیار کیا ہے؟ ہم نے نہیں کیا ہے میرے بھائیوں، تیار کیجئے۔ سوچئے، موت کسی کو چھوڑنے والی نہیں ہے، اور موت آئے گی تو آپ کو اسی وقت سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں نیک اعمال کرنا چاہیے تھا، ہمیں بہترین عمل کرنا چاہیے تھا۔ اس وقت تو نیک اعمال کی بہت سخت ضرورت ہے، اس وقت تو اچھے عمل کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اسی کو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میری مائیں اور بہنیں بھی غور کریں، ہماری مائیں اور بہنیں تو اور زیادہ غفلت کا شکار ہیں۔ وہ لوگ اپنے گھر کے کام کاج میں اپنی پوری زندگی گزار دیتی ہیں، صبح سے لے کر کے شام تک کچن میں اپنا ٹائم وقف کر دیتی ہیں اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے لیے، نماز کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ میری مائیں اور بہنیں، آپ بھی غور کریں، کبھی بھی وقت آ سکتا ہے، بیماری کا انتظار نہ کریں، کبھی بھی وقت آ جائے گا، آپ چلی جائیں گی، ہم چلے جائیں گے۔ اس لیے اپنی مستقبل کے لیے، آخرت کی منزل کے لیے، قبر کی زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ قرآن کریم کے ارشاد کو پڑھیے، اللہ فرماتا ہے،
یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے۔ اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں غافل نہ کر دیں اللہ کے ذکر سے۔ تمہارے پاس مال ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکر ادا ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اولاد دیا ہے، اس اولاد پر اللہ کا شکر ادا ہونی چاہیے کہ اللہ نے بیٹے سے نوازا ہے، بیٹی سے نوازا ہے۔ بہت سارے لوگ بے اولاد ہیں جو اولاد کے لیے بھیک مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو اولاد کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لیکن جنہیں اللہ نے اولاد دیا ہے انہیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن یاد رکھیں، مال اللہ کی نعمت، اولاد اللہ کی نعمت، ان اللہ کی نعمتوں کے سامنے اللہ رب العالمین کے ذکر کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ کی نعمت اللہ رب العالمین نے دی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو پا کر کے اللہ کا شکر نہیں ادا کیا، اللہ کی شکر گزاری نہیں کی، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ سب سے زیادہ خسارے میں ہے، سب سے زیادہ گھاٹے میں ہے اور نقصان میں ہے۔ ہم اللہ کی نعمتوں کے سائے میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس کے بعد بھی ہم اللہ کے احسان کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ آج ہم میں سے کوئی شخص کسی کے اوپر تھوڑا سا احسان کر دیتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم اس کے احسان کے تلے دبے جا رہے ہیں، اس کے سامنے اپنی آواز نہیں نکلتی، اور اللہ رب العالمین نے پورا کا پورا ہمارا وجود اللہ کا احسان ہے، اس کے بعد بھی ہم اللہ کی شکر گزاری نہیں کرتے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، خرچ کرو، اللہ کی راہ میں دو جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں بھی سنیں، آپ کے پاس اگر مال ہے، آپ کے پاس اگر غریبوں اور اللہ کی راہ میں دینے کے لیے مال ہے تو آپ بھی اللہ کی راہ میں دیجئے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اپنی موت سے پہلے، اس دنیا کو الوداع کہنے سے پہلے، اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے، قبر میں جانے سے پہلے اور ملک الموت کے ہمارے پاس آنے سے پہلے آپ اپنے پاس موجود مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے۔ لیکن اگر آپ نے نہیں خرچ کیا ہے تو پھر جب ملک الموت ہمارے پاس آئیں گے، ہمارے سر کے پاس بیٹھے ہوں گے، روح نکالنے والے ہوں گے، تو ہم اور آپ کیا کہیں گے؟ ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے پاک پروردگار، اے رب العزت والجلال، تھوڑے دیر کے لیے مہلت دے دے، تھوڑی دیر کے لیے ہمیں فرصت دے دے، موقع دے دے، چانس دے دے اللہ، کہ ہم تیری راہ میں خرچ کر سکیں، تیری راہ میں دے سکیں، تیری راہ میں لٹا سکیں، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور تیری راہ میں دینے کے بعد نیک اور صالح لوگوں میں سے ہو جائیں۔ کب یہ تمنا ہوگی؟ جب ملک الموت بالکل سر کے پاس بیٹھے ہوں گے، ہماری روح نکالنے والے ہوں گے، یہ تمنا کریں گے تو تمنا کام آئے گی؟ نہیں کام آئے گی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، ہرگز آپ کو ہم کو مہلت نہیں ملنے والی ہے، جو وقت مقررہ متعینہ ہے اللہ تبارک و تعالی اس متعینہ وقت پر فرشتوں کو حکم دے گا اور فرشتے ہم سب کی روح قبض کر لیں گے۔ یہ موت کا منظر ہے، موت کتنی اٹل حقیقت ہے۔ آئیے اب اس آیت کریمہ کی طرف چلتے ہیں جس میں اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالی پورا کا پورا اجر و مکمل اجر دے گا، ایک ایک پائی کا اجر دے گا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، اللہ نے سرٹیفکیٹ بھی دے دیا، اللہ نے واضح ارشاد بھی فرما دیا کہ جو جنت میں چلا گیا اور جسے جہنم سے نجات دے دیا گیا، جو جہنم سے بچا لیا گیا، فقد فاز، وہی کامیاب ہے، وہی کامراں ہیں۔ دنیا میں کامیابی کی کوئی بھی کسی بھی طریقے سے آدمی کامیاب ہو جائے،
لیکن آخرت میں کامیابی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ہم سب جنت میں داخل ہو جائیں اور جہنم سے بچا لیے جائیں۔ اور یاد رکھیں اس موت سے کوئی بچا نہیں ہے۔ بچنے کے لیے آپ ایک محل بنوا لیں، شیشے کا محل بنوا لیں، اس میں پیک ہو جائیں، اس کے بعد بھی موت آ کر کے رہے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا کے اندر ایسے رہو جیسے تم مسافر ہو، جیسے تم مسافر ہو، راہ چلتے ہوئے ہو۔ کہیں مسافر چلتا رہتا ہے، کہیں ٹھکانہ ملا، درخت کے نیچے بیٹھ گیا، کوئی سائے کے نیچے بیٹھ گیا، کچھ دیر آرام کیا، اس کے بعد پھر سفر میں چل پڑا۔ اس طریقے سے زندگی گزارو، اپنا مستقل ٹھکانہ دنیا کو نہ سمجھو۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب تم شام کر لو، جب تمہاری زندگی میں شام کا وقت آ جائے، صبح کا وقت کا انتظار نہ کرو کہ صبح ہوگی ہی۔ کتنے ایسے ہیں جنہوں نے شام کیا، اچھے خاصے تھے، کھانا بھی کھایا، شام میں رات میں سوئے بھی اور صبح اٹھ نہ سکے۔ یہ سونا ہی ان کی موت کا سبب بن گیا۔ اسی لیے کہا تھا اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب تم شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو، پتہ نہیں آنکھ کھلنے والی ہے کہ نہیں۔ اور جب صبح کر لو پھر شام کا انتظار نہ کرو، پتہ نہیں صبح کیا ہے شام تک ہماری زندگی جائے گی نہیں جائے گی۔ اور آگے فرماتے ہیں وعد من اہل القبور، تم سب اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو، اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو، پتہ نہیں کل تمہارا نام کیا لیا جائے گا، کل تمہارا نام کیا ہوگا۔ آج ہمیں ہمارے نام سے پکارا جاتا ہے، کل اگر ہم اس دنیا سے چلے گئے تو پھر ہمیں مردہ کہا جائے، کل پتہ نہیں کیا ہوگا کہ ہمیں زندے کے نام سے پکارا جائے گا یا مردے کے نام سے پکارا جائے گا۔ اسی لیے مسلم شریف کی روایت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 چیزیں ہیں جو تمہاری ہیں، ایک جو کھا لیا، کھا کے ہضم کر لیا، یہ تمہاری ہے، جو پہن لیا لباس، پہن کر کے پرانا کر دیا، یہ تمہارا ہے، اور جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا وہ تمہارا ہے۔ باقی جتنے مال ہیں، جتنی جائیداد ہیں، ان سب کو چھوڑ کر کے چلے جاؤ گے، وہ تمہارا نہیں ہے، تمہارے علاوہ کا ہے، تمہاری اولاد کا ہے۔ تمہارے جانے کے بعد اولاد میں جھگڑا ہوگا اور اولاد بٹوارا کرے گی، اولاد تقسیم کرے گی اور آپ کے مال آپ کی اولاد میں تقسیم ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ نے کمایا ہے، ٹھیک ہے، اپنی اولاد کے لیے سیف کریے، اپنی اولاد کے لیے بینک بیلنس بنائیے، لیکن اپنا بینک بیلنس بگڑنے نہ پائے یہ بھی سوچئے، اپنا بینک بیلنس بگڑنے نہ پائے۔ کون سا بینک بیلنس؟ جو قبر میں کام آنے والا ہے اور جو آخرت کی زندگی میں کام آنے والا ہے، اس بینک بیلنس کو آپ برقرار رکھیے، پھر اپنے اہل و عیال کے لیے بینک بیلنس بنائیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب مل کر کے اپنی موت کی تیاری کریں، اپنی موت کو اپنے سامنے ہمیشہ رکھیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو بھی یاد کریں۔ آپ نے فرمایا تھا اکثروا ذکر حازم اللذات، لذتوں کو ختم کر دینے والی، لذتوں کو کاٹ دینے والی یعنی موت کو یاد کرو۔ موت آئے گی، آپ کا کھانا پینا رک جائے گا، آپ کی جو لذتیں تھیں وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ اور ایک چیز اور بتا دوں، جب آدمی موت کو یاد کرتا ہے نا تو اس کو 3 فائدہ ہوتا ہے، 3 فائدہ ہوتا ہے۔ ایک فائدہ توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ ہم سب اگر یاد کریں گے کہ ہمیں موت آئے گی تو سوچیں گے کوئی ایسا کام ہم سے نہ ہو جائے جس کام کی وجہ سے قبر میں پکڑ لیا جائے اور کل قیامت کے دن آخرت میں پکڑ لیا جائے۔ اس لیے اپنی زندگی پر غور کریں گے، اور غور کرنے کے بعد ہم سوچیں گے کہ ہاں فلاں 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 گناہ ہوا ہے، فوراً توبہ کی طرف آئیں گے۔ موت کو یاد کرنے سے پہلی چیز توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ دوسری چیز، جتنا اللہ نے دیا ہے اس دیے ہوئے پر ہم رضامندی کا اظہار کرتے ہیں، ہم حرام کی طرف نہیں جاتے، زیادہ کمانے کی کوشش نہیں کرتے، ہاں جائز طریقہ استعمال کر کے کمانے کی کوشش کرتے ہیں، قناعت کرتے ہیں جتنا اللہ نے دیا ہے۔ اور تیسری چیز، عبادت میں مزہ آتا ہے، عبادت میں لگن ہوتی ہے۔ صحابہ اکرام کو موت کی کتنی زیادہ یاد تھی،
صحابہ اکرام نماز میں ہوتے، تیر لگ جاتا، خون بہ رہا ہوتا ہے، لیکن انہیں اپنی تکلیف کی کوئی خبر نہ ہوتی، اتنی زیادہ عبادت میں گم ہو جاتے۔ حضرت عمر فاروق کا واقعہ پڑھیے، آپ کو تیر لگا، نماز فجر میں ہیں، لیکن آپ نے پوری نماز مکمل کر لی۔ ہم اور آپ کو ایک مچھر کاٹ لیتا ہے تو ہم کھجلانے لگتے ہیں، تو ان کی عبادت کا شوق کتنا تھا اور ہماری عبادت کا جذبہ کیا ہے، یہ ہم سب اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اگر موت کی یاد نہیں ہے تو بالکل اس کے الٹا ہوگا، توبہ کی توفیق نہیں ملے گی، جتنا اللہ نے دیا اس پر رضامندی نہیں ہوگی، اور عبادت میں مزہ نہیں آئے گا۔ جب چاہا جیسے چاہا عبادت کر کے چلے گئے۔ لہذا ہم سب اپنی موت کی تیاری کریں، اور کوئی لایانی چیز، ایسی چیز جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اس سے گریز کریں، اس سے انحراف کریں۔ نیا سال آنے والا ہے، کل سے 1 جنوری 2022 شروع ہو جائے گا۔ آج رات کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اپنی سب کچھ کو بھلا کر کے ایسے گھناؤنے جرم کرتے ہیں، ایسی گھناؤنی حرکت کرتے ہیں جن کا نام لینا بھی مناسب نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس گھناؤنی حرکت کرنے سے پہلے اور 1 جنوری سال کا پہلا دن کا جشن منانے سے پہلے آپ اپنی موت کو یاد کر لیں، کہیں اس جشن مناتے ہوئے آپ کی موت نہ آ جائے، آپ کی روح نہ قبض کر لی جائے، اور اللہ کی معصیت کرتے ہوئے آپ اللہ کے پیارے نہ ہو جائیں۔ اس لیے وہ کام کیجئے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور ان سارے کام سے اجتناب کیجئے جس سے اللہ ناخوش ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، الہ العالمین تو ہم سب کو اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو بے نمازی ہیں انہیں تو پنجگانہ نماز کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ہمارے مرحومین، اے اللہ ان کو ان کی قبر میں کروٹ چین اور سکون نصیب فرما۔ اے اللہ انہیں فرشتوں کے سوال و جواب میں ثابت قدم رکھ۔ اے اللہ ہماری مرحومین کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ اے اللہ ہماری مرحومین کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ اے اللہ ان کی قبر میں جنت کا بستر لگا دے۔ اے اللہ ان کی قبر میں جنت کے دروازے اور کھڑکیاں کھول دے۔ اے اللہ ان کی آخرت کی منزل آسان فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، عقید توحید پر زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو کلمہ توحید زبان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔